بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ امریکی ڈاکٹرز کے پاکستان آمد کے حوالے سے بھی جو افواہیں ہیں وہ گردش میں ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب اپنی ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، لو اور دو کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ چاہتے کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کچھ بات ہوگی پاکستان کرپٹو کونسل کی، جو کہ بنائی گئی ہے، جس کے بلال بن ثاقب CEO بنائے گئے ہیں، اور ان کا وفاقی وزیر کا درجہ بھی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو خاص پاکستان کی اور ٹرمپ کی جو پاکستان کے حوالے سے گریٹ لیڈرشپ اور یہ سب جو باتیں وہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کرپٹو کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بات بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو مختلف لوگ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی رہائی ہے، 5 تاریخ کو ان کی ضمانت کا کیس ہے، اور 7 تاریخ کو عید ہے، عید سے پہلے ان کی رہائی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عید سے پہلے رہائی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضمانت لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضمانت ہو بھی جائے۔ یہ جو کیس ہے، اب ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کے، اور ان کے اوپر صرف ایک کیس نہیں بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے ساتھ ساتھ ان کے جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ بھی ان کے اوپر ہیں۔ اور جو لو اور دو کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ لو اور دو کی بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جس سے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اگر وہ یہ بات سمجھا سکیں کہ میں کچھ دینے کو تیار ہوں اور آپ مجھے اس کے بدلے میں رہائی دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آفر ہے جو کہ عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں۔ اور کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا جو CBM جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کی وہ تمام ایک جو پراکسی یوٹیوبرز ہیں جو کہ گالم گلوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، وہ ان کی ایک فورس ہے، وہ ان کی اسٹرینگتھ ہے۔ وہ اسٹرینگتھ کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ حال ہی میں انہوں نے کچھ اشارے اس حوالے سے دیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر وہ اس معاملے کے اوپر بات کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈس اون کر دیں، جن کو کہ ابھی تک انہوں نے ڈس اون نہیں کیا۔ وہ پاکستان مخالف جنگ کے اندر بھی بیانات دیتے رہے، اور وہ انہوں نے عاصم منیر کے خلاف جس طرح سے کیمپینز چلائی ہیں، ان کے خاندان کے خلاف، ان کے خلاف، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہمشیرہ ہے وہ بھی ابھی بھی ایون کچھ دن پہلے انہوں نے بادشاہ سلامت کی بات کی ہے۔ تو یہ اور اداروں کے خلاف فوج اور عوام کے بیچ جو تقسیم تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ اب 10 مئی کے بعد نہیں رہی، اس کا بھی انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اب تک، وہ تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جلاؤ گھراؤ کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ ان کی یہ جو کال تھی یہ بھی ناکام ہوئی۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو پیسے دینے کے حوالے سے، یعنی جو ریمیٹنسز بھیجنے تھے ان کے حوالے سے منع کیا، وہ بھی ان کی کال ناکام ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو احتجاج پہ اکسایا، وہ بھی ان کی کال جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مختلف IMF کو خط لکھنے کے حوالے سے بات کی، ان کی وہ بھی کال ناکام ہوئی۔ پھر 8 فروری کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ان کو یہ تھا کہ یہ حکومت زیادہ نہیں چل پائے گی، وہ بھی ان کی جو خواہش تھی وہ ناکام ہوئی۔ پھر ان کا تھا کہ ٹرمپ آئیں گے، تو ٹرمپ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا کے انہوں نے شروع کیا۔ رچرڈ گرینیل کو انہوں نے اس کے اندر انگیج کیا، مختلف ان کے جو کانگریس مین تھے ان کے ساتھ بات چیت کروائی، لیکن ان کی یہ جو کوشش تھی یہ بھی ناکام ہوئی، اور یہ اتنی ناکام ہوئی کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے اوپر الٹی پڑتی چلی گئی۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے جو کوشش بھی کی، IMF کے خلاف پاکستان کے اندر نیریٹو بنانے کی کوشش کی، وہ پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اب چل بھی رہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج اور عوام کے بیچ میں رابطہ ختم کرنے کی، یا یہ کہ ان کے پاس ایک بڑا ٹول تھا کہ وہ بہت پاپولر ہیں، وہ یہ برج جو ہے وہ کراس کروا سکتے ہیں، یعنی عوام کی جو نفرت ہے اس کو محبت میں
بدل سکتا ہے فوج کے خلاف، لیکن بیچ میں 10 مئی ہو گئی اور 10 مئی کے بعد جو ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فوج کا گراف ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے، عاصم منیر صاحب کا گراف جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے. تو ایک طرح سے جتنی بھی کوششیں وہ کرتے رہے ہیں وہ ساری کوششیں ان کی ناکام ہوئی ہیں. اب ان کے پاس یہ ہتھیار جو کہ وہ بار بار کہتے ہیں احتجاج کا، کیا یہ ہتھیار ان کے پاس موجود ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. مگر جو امریکہ کا کارڈ انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑے تعداد میں وہاں پہ لابنگ موجود ہے، جو کہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہے، جو وہاں پہ بہت رچ لوگ ہیں ان کی صورت میں ہے، پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی انویسٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں جو بھی ہیں ان کی ایک انویسٹمنٹ ہے، ان کی ایک لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے. تو ایک یہ تھا کہ وہ بھی ایک ایسا ماحول بنا لیں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ مجبور ہو جائے گی، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ شروع میں ٹرمپ انتظامیہ نے بہت اچھا رسپونڈ کیا، لیکن پھر اس کو جو ہے وہ کس طرح سے بدلا گیا، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. اور اس میں پاکستان کے اندر سے یعنی جو ایفرٹس کی گئیں ان ایسے لوگوں کو انگیج کیا گیا جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے قریب ہوئے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے قریب جو لوگ تھے ان کو پھر جو ہے وہ انگیج کر کے اس پورے ماحول کو جو ہے وہ بدل دیا گیا. میں اس کے آپ کو اس کے اوپر شارٹ سی ایک بات بتاؤں گی آگے، چونکہ ہم نے کرپٹو پہ بات بھی کرنی ہے. مگر اس میں ٹرمپ کے جو بہت قریبی ساتھی یہاں پہ پاکستان آئے تھے، جینٹری بیچ، جن کی ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایک چل رہی ہے، یعنی ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، ان کے بہت قریبی فیملی فرینڈ بھی ہیں. ان کو پاکستان، ان کا آنا، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا، ان کا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا، اور پھر اس کردار کے اندر جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانا، میرا خیال ہے وہ ایک پہلی کڑی تھی جو کہ ایک کنیکٹیوٹی بنی ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے بیچ میں. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت اہم کردار جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر کا ہے، جو کہ جن کو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈرٹی ہیری بولتے ہیں. انہوں نے کافی مطلب اس معاملے کے اندر ان کے پی ٹی آئی کے لیے ڈرٹی اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ والا ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور اس کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. یہ اب آگے جا کے کس طرح سے اس کو ایک پاکستان کے فائدے کے لیے اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس پوری کنیکٹیوٹی کو، اس کے اندر بھی ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ ان کا رہا ہے، ڈی جی سی کا. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ خواہش تھی کہ وہ امریکہ کو استعمال کریں گے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ پہلا جو یہ جو ٹویٹ آنے بند ہو گئے ریچرڈ گرینیل کے، اور پھر جو مختلف لوگوں کے ان کے ٹویٹس بند ہوئے اور یہ سلسلہ ختم ہوا، اس کے اندر بھی اس نے ایک بہت جینٹری بیچ یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ تھے جن کو انگیج کیا گیا تھا، ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. حال ہی میں ایک وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک کالم لکھا ہے، ایک خبر چھاپی ہے. بہرحال وہ پاکستان کرپٹو کے حوالے سے، کرپٹو جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ان کے جو خاندان کے کردار کے حوالے سے، جس کی تردید بھی سامنے آ چکی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی انویسٹمنٹ کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور میں نے بہت پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس جو ہیں وہ کارڈز ختم نہیں ہوتے، ریاست کے پاس بے تحاشا کارڈز ہوتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کے پاس آئی ایم ایف کا کارڈ تھا، ان کے پاس کے پی گورنمنٹ کا کارڈ تھا، ان کے پاس عوام کے احتجاج کا کارڈ تھا، ان کے پاس اگر آئی ایم ایف اس کو ترسیلات زر روکنے کا کارڈ تھا کہ بھئی لوگ پیسے پاکستان نہ بھیجیں، یا ان کے پاس جو ان کی جو کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر، ان کی جو لابی ہے ان کے اندر اگر وہ کارڈ تھا، تو پاکستان کی ریاست کے پاس ملٹیپل کارڈز ہیں، اور ملٹیپل کارڈز کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو پازیٹیولی استعمال کیا گیا پاکستان کی فیور میں. یعنی یہ جو پورا ایک آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کی اکانومی میں قدرے بہتری ہوئی ہے، بہت بہتری کی ضرورت ہے، عام آدمی تک اس کے جو کہنا چاہیے اثرات ہیں اس کو منتقل کرنا ایک بہت بڑا میرا خیال ہے چیلنج ہے، اور اس میں وقت لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہو جائے، اور انشاءاللہ ہونا چاہیے جس طرح سے جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں. تو ایک
طرح سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اگر 5 کو کوئی بھی کیس لگا ہے، جو بھی ضمانت کی معاملات ہیں، نظر نہیں آتا، امکانات نظر نہیں آتے کہ فوری طور پر ان کی رہائی ہوگی۔ البتہ یہ انہوں نے ایک اپنا جو احتجاج کا لائے عمل دیا ہے، مثلا انہوں نے پہلے اپنی بہن سے علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے وہ یہ کہلوایا کہ وہ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ تب نہیں ڈری جب عمران خان صاحب کا کہ سوشل میڈیا کا طوطی بولتا تھا، ان کے وہ کسی کے اوپر بھی الزامات لگاتے تھے، وہ کسی کے خلاف بھی مہم شروع کر دیتے تھے، وہ کسی کو بھی ڈی فیم کرتے تھے، تب جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے مروب نہیں ہوئی۔ تو اب تو حالات اس سے بہت زیادہ مختلف ہیں، تو اب ان کا مروب ہونا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف حوالوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دے کیا سکتے ہیں، وہ دے یہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس بریگیڈ کو کہیں گے، یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، کہ میں ڈسون کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، جو کہ کہا تھا صدقے دل سے معافی مانگے، اعتراف کریں۔ مگر ان دونوں صورتوں کے اندر پہلی جو چیز ہے، جو ان کا پہلا ہتھیار ہے، اس کے اندر تو اب اتنا دم نہیں رہا۔ جو دوسرا ہتھیار ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ معافی مانگ سکتے ہیں، وہ اگر معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف جرم کریں گے، اور اگر وہ اعتراف جرم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو آن دا ریکارڈ یہ اعتراف جرم کرنا پڑے گا۔ ان کا آن دا ریکارڈ اعتراف جرم جو ہے وہ ان کے لیے بہت سی مشکلات کو مزید جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی معافی اگر وہ مانگیں گے تو وہ معافی ان کی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور اگر ان کی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ رہائی اور دوسرے اقدامات ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی معافی قابل قبول ہو۔ اس صورت میں ان کو تمام مقدمات جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان کے اندر 9 مئی یا دہشت گردی جو سیاست کے اندر ہمارے تشدد داخل ہوا ہے یا احتجاج، سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ اس کی اب گنجائش پاکستان کے معاشرے میں نہیں رہی، ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہی، کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر احتجاج کی بھی ساتھ میں کال دی ہے، لو اور دو کے منصوبے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دی ہے۔ لوگ کتنا نکلیں گے؟ ان کے لوگ اگر نکل بھی آئیں گے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک درست سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں، بڑھ سکتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے احتجاج کی کال میں بھی، اسی لیے وہ اب ڈیسپریٹ ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو اپنی پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ ڈبل کراس نہ کریں، میں جانتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور میں نہیں چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے کہ وہ اب جیل میں بیٹھ کے وہ اپنے یہ تمام جو باتیں ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو مروب کر سکے۔ تو ابھی ظاہر ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جو پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آئندہ چند دنوں میں اگر ہوا تو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 30 سے 40 ان کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ویسے ہی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا چیلنج جو ہے وہ بن جائے گا۔ 9 مئی سے انکار جو ہے یا جان چھڑانا، یعنی نہ وہ اس کو اگل سکتے ہیں اب، نہ وہ اس کو نگل سکتے ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے۔ اور 9 مئی پہ کوئی بھی ریاست ہوتی، میں ایک سوال ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ اگر وہ امریکہ میں ہوتا، برطانیہ میں ہوتا، یورپ میں ہوتا، کہیں پہ بھی ہوتا کہ آپ کے بیسز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کی پبلک یعنی گراؤ جلاؤ کی، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو فسادات تھے یہ پوری دنیا اس کو کیسے ڈیل کرتی؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ اس کو جو ہے وہ اس کو بھلا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلا کے آگے بڑھا جائے۔ اب میں آتی ہوں آپ کو کہ یہ پاکستان کرپٹو کونسل جو ہے، اس کے بلال بن ثاقب صاحب جو ہے بہت ہی ایک نوجوان ہیں، بڑے زبردست ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اس وقت وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں، ان کے صاحبزادے علی ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے، ان کے یہ بہت قریب ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ اب ایک طرح سے ان کو یہ موقع ملا ہے یا یہ موقع دیا گیا ہے۔ بہت ہی ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، جو پرنسس این ہیں، انہوں نے ان کو کووڈ کے دوران بھی ان کو ایوارڈ سے نوازا تھا، اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ مومن ثاقب ایک جو بہت مشہور ہمارے سما پہ پروگرام بھی کرتے تھے، نوجوان ہیں، ان کے یہ بھائی بھی ہیں، اور اس کے اوپر انڈیا میں بہت اپسیٹ ہیں لوگ، جو اس وقت جو جس طرح کی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کل جو خطاب کیا ویگس میں یا امریکہ کے کسی جگہ پہ، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 40 ملین
پلس جو والیٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر اور بٹ کوائن کے اوپر. بٹ کوائن جو کہ ایک انٹرنیٹ یا وایا جسے کہنا چاہیے وہ ایک کیش لیس جسے کہتے ہیں اکانومی ہے اور ایک پیرلل اکانومی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں, بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو ایک کاؤنسل میں لگایا گیا. اور یہ پاکستان نہیں, ساؤتھ ایشیا کے پاکستان پہلا ملک بنا ہے جس نے کہ اس کو اون کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بزنس یا اس کو پیرلل جو ہے وہ اکانومی کو رن کیا جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ 40 ملین پلس والیٹس ہیں, 70% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ انڈر 30 ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس IT گریجویٹس بھی ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اور ان کو یہ بات پتہ ہے. تو اتنی بڑی, جو کل بھی پرسوں بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ 70% آبادی دنیا میں کہیں نہیں ہے نوجوانوں کی, اور 30 سال سے کم, اور انرجیٹک, اور آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار جس کو کہ اب ایکسپلائٹ کر رہا ہے مودی, کیوں بار بار کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ, اس نوجوان کی جو طاقت ہے پاکستان میں نوجوانوں کی, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس کو دیکھا جائے تو یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ یہ ایک پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. اور اس کے اوپر جب انہوں نے یہ کہا تو اس فنکشن کے اندر JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود تھے, اور جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کی جو کرپٹو کونسل ہے اس کا کام تو ظاہر ہے بہت ہوگا, لیکن ہندوستان سے میں نے بہت سارے ٹویٹس دیکھے, بلکہ میں نے کچھ کوٹ ٹویٹ بھی کیے ہیں. وہاں پہ ایک بہت زبردست لڑائی جو ہے وہ, ایک بڑا اضطراب ہے اس فیصلے کے اوپر جو پاکستان نے کیا ہے, اور اس کو وہ لنک کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اور میں وال اسٹریٹ جو جرنل کی جو سٹوری ہے اس کے ساتھ بھی اس کو آپ کو بتاتی ہوں اس کی کیا ریلیونس بنتی ہے. وہ اس کو لنک کر رہے ہیں کرپٹو کونسل کو کہ پاکستان ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, انڈیپینڈنٹ ہوگا کرپٹو کونسل کے ذریعے سے. یعنی آپ کے پاس ایک ایسا اماؤنٹ ہے, ایک ایسا آپ کے پاس بینک ہے جو کہ جس کے لیے آپ کو کیش کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ اسی کے اوپر چلے گا. اور وہ اس کے اوپر بھارت کے اندر جو ہے پریشانی ہے, کیونکہ وہ کنونشنل وار کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ مختصر وار تو لڑ سکتا ہے, لمبی وار نہیں لڑ سکتا, لڑائی نہیں لڑ سکتا. اس کا ایک حل جو ہے وہ اس صورت میں نکالا گیا ہے کہ یہ کونسل جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اچھا, اس میں پھر انہوں نے یہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ان کے جو بڑے بڑے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت بٹ کوائن کے بزنس کو یا پھر وار فیئر کو دیکھ رہے ہیں اس پوری کو, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے پاکستان نے اس کو انگیج کر لیا ہے یہ اس کرپٹو کونسل کے حوالے سے اور کرپٹو اکانومی کے حوالے سے, اور اس کو انگیج اس لیے کیا ہے کیونکہ ٹرمپ کا اس میں انٹرسٹ ہے. اور یہ جو انٹرسٹ ہے ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ری شیپ کرے گا, یعنی ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ری شیپ کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پورا معاملات ہوئے ہیں اور یہ ممکن بنے ہیں جس میں کہ اب اسٹیو وٹکاف کا بھی نام آ رہا ہے, ان کے بیٹے زیک وٹکاف کا بھی نام آ رہا ہے کہ زیک جو ہیں وہ پاکستان کا جو کرپٹو ہے اس کے اندر وہ ہوں گے, اور وہ جو ہیں وہ بہت رشتہ داری ہے ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اسی طرح سے جو اسٹیو وٹکاف ہے, کہا جا رہا ہے ممکنہ طور پر کہ وہ پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں ان کو یہاں پر لگا دیا جائے, اور یہ ٹرمپ خود دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو کردار بتایا آپ کو کہ جنرل فیصل نذیر کا کہا جا رہا ہے کہ کردار اس کے اندر بنتا ہے. اور پھر یہ جو مذاکرات وغیرہ کے معاملات تھے ان کو انہوں نے ڈیل کیا تھا, اور اب یہ کہ ٹرمپ کا جو ایک بڑا ڈیزائن ہے کرپٹو اکانومی کے حوالے سے اور ان کی وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اور اہم پیش رفت ہے جس کو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کونسل کا بننا اور پاکستان کے اندر جو ہے اس کو فارملی اناؤنس کرنا, اور پھر یہ بہت بڑے اس کو کہا جاتا تھا کہ بڑی ہمت کی بات ہے, اور پاکستان نے یہ ہمت جو ہے وہ کی ہے, اور یہ وہ ساری
ڈیٹیلز تھیں جو کہ ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور انفارمیشن شیئر کیجیے گا کرپٹو کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر یہ ایک ایسا میدان ہے، ایسی فیلڈ ہے جس کے اوپر مزید ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے اس کا، اور ہمیں اس کو پازیٹیولی پاکستان کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ضرور جو کمنٹس ہیں اس کے اندر ضرور ڈالیے گا. تو یہ میں نے ایک آپ کو 2 کہانیاں جو ہیں وہ سنائی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.